بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کو آرے سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے دنیا میں پہلی بار زلزلہ آیا تھا؟ جواب: قتل کی وجہ سے۔ سوال: جنات کون سی خوراک زیادہ کھاتے ہیں؟ جواب: گوبر زیادہ کھاتے ہیں۔ سوال: جہنم میں سب سے پہلے کس انسان کو ڈالا جائے گا؟ جواب: قابیل کو ڈالا جائے گا۔ سوال: آخرت میں کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جواب: جنتی انسان کے پاس۔ سوال: رات کو سوتے وقت کس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آتا؟ جواب: لہسن اور تیل کا۔ طبی حکماں کے مطابق رات کے وقت ناف میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ اور سرسوں کے تیل کا ایک قطرہ ڈال کر سویا کرو، کبھی بھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ جواب: 2 فرض ہوتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی شادیاں تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ جواب: 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل کتنے صاحبزادے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ سوال: مسجد میں دنیا کا سب سے پہلا قتل کس کا ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا تھا۔ سوال: انسان کو چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: فالج سے حفاظت کی۔ سائنسی حکمت یہ ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے جو کہ چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے، اور اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہذا چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نچلی منزل کس مخلوق کے لیے مقرر تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نچلی سطح جانوروں کے لیے مخصوص تھی۔ سوال: کس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے مچھلی کی آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں؟ جواب: پپوٹے نہ ہونے کی وجہ سے مچھلی کی آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کس چیز کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے؟ جواب: دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ جواب: نماز کے 7 فرائض ہیں۔ سوال: دین اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب: اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت اور اللہ کا قرب اور گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جواب: زوال کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سوال: نماز کس زبان کا لفظ ہے اور اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟
جواب: نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال: صلوات مکتوبہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: صلوات مکتوبہ سے مراد پانچوں وقت کی نماز ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب: حسد کرنا انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سوال: رات کو برتن دھونے سے گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: مفسرین کرام فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے برتن دھو کر رکھنے سے گھر میں بے برکتی ختم ہوتی ہے اور اللہ پاک برکت نازل فرماتا ہے۔ سوال: زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ جواب: زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ جواب: بیت المقدس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: کون سی لکڑی شیطان کو بے حد پریشان کرتی ہے؟ جواب: مسواک کی لکڑی۔ سوال: قیامت کے قریب کون سی چیز انسانوں کے بے حد قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج بہت قریب ہوگا۔ سوال: نیک جنات اپنی نماز کس جگہ پر ادا کرتے ہیں؟ جواب: نیک جنات گھاس پر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ سوال: موت کے بعد کتنی دیر تک انسان کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں؟ جواب: موت کے بعد انسان کی 4 گھنٹے بعد تک آنکھیں زندہ رہتی ہیں۔ سوال: کھانا کھانے سے پہلے کیا کھانے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ جواب: کھانے سے پہلے نمک کھانے سے انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں سود کس سن ہجری میں حرام ہوا تھا؟ جواب: 9 ہجری کو۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے بہترین مشروب کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: دودھ کو کہا گیا ہے۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے دنیا میں جنت بنائی تھی؟ جواب: شداد بادشاہ نے دنیا میں جنت بنائی تھی۔ سوال: بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب: ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: وہ کون سا نیک عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ وہ نیک عمل ہے زکوٰۃ۔ سوال: کون سا جانور قیامت کے قریب دجال کی سواری ہوگا؟ جواب: گدھا دجال کی سواری ہوگا۔ سوال: 600 پیغمبر کس قوم کی طرف اتارے گئے تھے؟ جواب: قوم لوط پر 600 پیغمبر اتارے گئے تھے۔ سوال: قیامت کے دن دنیا میں زیادہ کھانے والے کا کیا حال ہوگا؟ جواب: زیادہ بھوکا ہوگا۔ سوال: قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل کس وجہ سے کیا تھا؟ جواب: عورت کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی علامت ہے۔ سوال: صبح روزانہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب:
سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا جلد امیر ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کی کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: جس جگہ کوڑا ہو۔ سوال: بتائیے کہ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: کون سا انسان قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ جواب: کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سوال: کس دن کو قیامت والے دن دلہن کی طرح سجایا جائے گا؟ جواب: جمعہ کے دن کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ سوال: جسم کے کس حصے کے بال کھینچنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ناک کے بال توڑنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ سوال: دنیا کا پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا؟ جواب: مدینہ منورہ میں۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ جواب: 119 مرتبہ فرمایا ہے۔ سوال: قرآن کی کس سورت میں اللہ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو؟ جواب: سورہ فاطر میں فرمایا ہے۔ سوال: کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جواب: جو شخص شادی کے فرائض ادا نہ کر سکتا ہو۔ سوال: سب سے پہلے مونچھیں کس نبی نے کٹوائی تھیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون لوگ ہیں جو منہ کے بل میدان حشر میں جائیں گے؟ جواب: کافر لوگ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کروائی تھی؟ جواب: کسی نے نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی جماعت نہیں ہوئی تھی بلکہ فرداً فرداً پڑھی گئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے جنت سے آئے ہوئے گیہوں کے دانوں کی کاشت کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ زمین پر سب سے پہلا گناہ قتل کا ہوا تھا۔ سوال: قیامت کے دن حساب کے ترازو کا نگران کون ہوگا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سوال: غیبت کرنے والا قیامت کے روز کس شکل میں ہوگا؟ جواب: کتے کی شکل میں ہوگا۔ سوال: جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب: منگل کے دن کھولے گئے تھے۔ سوال: کس حالت میں بالغ مرد پر نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب: دیوانگی کی حالت میں نماز بالغ پر فرض نہیں ہوتی۔ سوال: کیا جمعے کے دن نہانا ضروری ہے؟ جواب: سنت ہے جمعے کے دن نہانا۔ نہیں نہایا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال: کیا قرآن مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب:
نہیں جائز۔ قرآن کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال: کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے کیا؟ جواب: کاروبار کی جگہ ناخن کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال: کس دن کپڑے دھونے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے؟ جواب: ایسا کوئی دن نہیں۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے استغفار کثرت سے پڑھیں۔ سوال: سردیوں میں کس غلطی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہو سکتا ہے؟ جواب: کم پانی پینے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور یا فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب: جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال: کیا سوتے وقت آدمی کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے؟ جواب: جی ہاں، پاک ہے۔ سوال: سردیوں میں مستقل ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا کس جان لیوا بات کی علامت ہے؟ جواب: خون کی کمی کی وجہ سے۔ سوال: کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنے سے سارا سال رزق کی بارش ہوتی ہے؟ جواب: قرآن اور حدیث میں ہمیں کوئی ایسی سورت نہیں ملتی۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگے جانے والے دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب: ہمیں قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی وقت نہیں ملتا۔ سوال: رجب کا چاند دیکھ کر کون سا عمل کرنے سے ہر حاجت پوری ہوگی؟ جواب: قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی عمل نہیں۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: الو۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ جواب: شرک۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب: محبت۔ سوال: کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: کون سی تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ جواب: صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خود کے مخلوق سے امید رکھنا۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب: واضح رہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے۔
لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال: جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: جسم پر گندگی اور ناپاکی کی وجہ۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، آنکھیں دیکھنا، بیت الخلا، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ کو اس کی صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔